ناظرین، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو مچھلیاں اس قدر آ جاتی جن کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن مسلمان کے جال میں بس صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی، اور وہ اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک دن مسلمان کی بیوی گھر کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی میں بھی گمان پیدا ہو گیا، کاش میں بھی اس کی طرح مالدار ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم بھی اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے۔ یہ سب سن کر مسلمان کی بیوی پریشان ہو کر نیچے آ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو اس نے بیوی کو پریشان دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر آج کیا بات ہے جس سے تم اتنا پریشان ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا مجھے تم طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی بت پرستی اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد تو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، آپ مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اس حالت میں نہیں رہ سکتی۔ جب میں دوسری عورتوں کو دیکھتی ہوں، خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو جو ہر وقت عمدہ لباس اور زیورات سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ اب عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اصرار کی حد سے بڑھ چکی ہے، اور اس نے عورت کو کہا اور تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کل سے میں کاریگروں کے ساتھ مزدوری کروں گا اور آپ کو روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، اور تم اپنی حالت ٹھیک کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن بدقسمتی سے اس کو کوئی کام نہ مل سکا۔ بلا آخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اور رات کو جب گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا، میاں آج کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، آج میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن تک کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر تم نے مجھے کل مزدوری لا کر نہ دی تو پھر تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر آدمی پھر پریشان ہو گیا۔ 30ویں صبح اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، جی ہاں، کام پر لگا لوں گا، لیکن ایک شرط پر، مزدوری آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کے کھانے کا کوئی بندوبست میرے پاس نہیں ہوگا۔ پھر وہ مرد مومن روزے کی نیت سے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو کچھ اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام پر تھا، اگر وہ بادشاہ کا مزید کام کرتا تو بادشاہ کریم اس کو مزید اشرفیاں دیتا۔ یہ 29 دن کی 29 اشرفیاں ہیں۔ پھر وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اشرفی کو دیکھ کر 1000 درہم اس عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر تم بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بیوی سے کہا، افسوس، میں نے بادشاہ دوئے جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اگرچہ قسمت کی بنا پر اس کے ہاں کوئی دیر لگ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔